السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں اور درس کے ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ہندوستان کے صوبہ بہار سے تعلق رکھنے والے، جن کا قیام کلکتہ شہر میں ہے، جو انڈیا کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے اور دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہے کلکتہ، وہاں قیام ہے شیخ کا، جن کا نام محمد معروف السلفی ہے۔ شیخ عمرے کی غرض سے اور پھر اس کے بعد مدینے کی زیارت کے غرض سے تشریف لائے۔ ہم نے انہیں دعوت دیا اور وہ اس وقت دارالحدیث میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس سے قبل بھی شیخ کا درس ہو چکا ہے، اور جو بھائی پرانے ہیں وہ شیخ کو جانتے ہیں۔ شیخ کے لیے دارالحدیث کا درس، یہ جگہ کو نیا نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن یہ موقع ہے کہ بار بار اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسے علماء کرام سے استفادے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ کئی جمعہ سے الحمدللہ تقریباً کئی علماء ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ مختلف علماء کرام سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو سنتے ہیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو خوبصورت باتیں ہوتی ہیں ان سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علم سیکھنے کا اور سکھانے کا یہ سلسلہ الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے جاری ہے۔ شیخ محمد معروف السلفی حفظہ اللہ بہترین خطیب ہیں۔ کلکتہ شہر میں ایک مسجد ہے، مسجد اہل حدیث، جو تقریباً 250 سال کی وہ مسجد ہے، 250 سال پرانی مسجد ہے، لیکن اب اس پرانی مسجد کو گرا کر ڈھا کر نئی مسجد بنا دی گئی ہے۔ تقریباً 3 یا 4 فلور وہ مسجد ہے، ماشاءاللہ ہزاروں مصلی اس میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں کے خطیب ہیں۔ پھر کلکتہ شہر کے بالخصوص مختلف علاقوں میں ان کے دروس ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں آپ کے خطابات، آپ کے دروس ہوتے رہتے ہیں۔ وہاں کے مسلمان اچھے طریقے سے ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ بہرکیف آج ہمیں موقع ملا ہے کہ پھر ہم شیخ محمد معروف السلفی حفظہ اللہ سے استفادہ کریں، اور ان کے علم سے، ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت میں تشریف لائے اور آج اس وقت ہمارے یہاں موجود ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو، ہمیں اور آپ کو جہاں بھی رکھے، امن اور ایمان کے ساتھ رکھے، اسلام اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی ابتلاء، آزمائش اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے عمرہ اور زیارت کا موقع فراہم کیا، ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی کے بعد اس مسجد دارالحدیث میں آپ بزرگوں بھائیوں کے سامنے کچھ کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا۔ ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ مظفر الاسلام العمری حفظہ اللہ کا کہ جنہوں نے میرے لیے یہ راستہ ہموار کیا کہ آپ سے ملاقات کر سکوں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد برادر محترم شیخ مظفر کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ تقریباً جب بھی میرا یہاں کا سفر ہوا اور جمعہ کا دن ملا تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس سے محترم کی کوشش سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا 6واں بار ہے، 6 مرتبہ ہے کہ مسجد دارالحدیث میں کچھ کہنے کی توفیق مل رہی ہے۔ علاوہ دین کی کوشش سے 2 مرتبہ میں یمبو شہر کا بھی سفر کیا، دعوتی سفر۔ اس طریقے سے ان کے تعاون سے 8 بار ہمیں اس علاقے کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر جانے کا موقع ملا۔ میں ان کا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں۔ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی قسمت پر ناز تو نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کرتا ہوں کہ جس سرزمین کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا تھا اور جہاں سے پوری دنیا کو اسلامی روشنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی تھی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں سے مجھے بھی دین کی کچھ روشنی پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ شہر مدینہ دعوت و تبلیغ کا شہر ہے۔ مکہ کے لوگوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور آپ کی ذات کو وہاں رہنا گوارا تک نہیں کر سکے تو اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ یہاں کے چند افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لانے کے بعد آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی اور اللہ نے آپ کو یہاں پہنچا دیا۔ یہ اہل مدینہ کا بہت بڑا تعاون تھا کہ جن کے تعاون کے نتیجے میں یہ کام آگے بڑھ سکا۔ یقیناً اہل مدینہ کی قسمت جاگی اور ان کا مقدر چمکا
کہ رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کے لوگوں کو اپنے پاس مہمان بنا کر رکھنے کی توفیق انہیں بخشی گئی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا کے کسی شہر میں تمنا کرنے کی بات نہیں ہے موت سے متعلق، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کوئی آدمی مدینہ میں مرنا چاہے تو مرنے کی تمنا وہ کر سکتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا اور اپنے رسول کے شہر میں موت ہمیں عطا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول کی، وہ شہید بھی ہوئے اور شہر رسول بلکہ مسجد رسول میں ان کے ساتھ شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ میں جس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ حقیقت میں دعوت و تبلیغ ہی ہے۔ عام طور سے انسان دعوت تو دیتا ہے، تبلیغ تو کرتا ہے، لیکن تبلیغ کے اصول سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم سے وہ بے بہرا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بغیر سیکھے ہوئے دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں لیکن دعوت و تبلیغ کے اصول سے ناواقف ہوتے ہیں۔ میں اپنی تجربات کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاں حالات بالکل خراب ہو وہاں دعوت و تبلیغ آپ کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں جتنی زیادہ مشقتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا پڑی، دنیا میں کسی انسان کو اتنی مشقت نہیں اٹھانا پڑی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مختصر سی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں کس طرح اپنا گھر بنایا ہے اور لوگوں کا دل کس طرح جیتا ہے، تاریخ میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے۔ قرآن مقدس کی رہنمائی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنایا کہ لوگوں کو کس طرح اپنے طرف مائل کیا جائے اور کس طرح لوگوں کے سامنے صحیح باتیں بتلائی جائیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، آج ہمارے پاس بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑے بڑے مشائخ ہیں، علمی دریا بہانے والے لوگ بھی ہیں، لیکن کم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی توفیق ملتی ہے، اور جسے مل جائے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس مشن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا اور جس کی وصیت کے طور پر آپ نے یہ بات کہتے ہوئے اپنے خطبے کو ختم کیا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا۔ آج انہی سامعین، انہی صحابہ کرام کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی روشنی پہنچ چکی ہے اور اسلامی احکام و تعلیمات پہنچ چکے ہیں۔ ایسے افراد ہیں جن کے پاس علمی مواد زیادہ ہیں، وہ دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، انہیں توفیق نہیں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی تقسیم کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جو علم انہوں نے سیکھا ہے اسے فروغ دینے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اگر کسی انسان کو توفیق مل جائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا میدان اتنا اہم ہے کہ انسان نہ دنیا میں پیچھے رہتا ہے نہ دین میں پیچھے رہتا ہے۔ 2004 میں جب پہلی مرتبہ میں یہاں آیا تھا
مجھے پتہ بھی نہیں تھا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسجد نبوی کے قریب مسجد دارالحدیث میں میرا کچھ بیان ہو سکتا ہے، تصور بھی نہیں تھا۔ جمعرات کو فجر کی نماز میں پہنچا ہوں اور فجر کے بعد شیخ مظفر کو کہیں سے میرا نمبر عطا پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ جمعہ میں نے آپ کا پروگرام رکھ دیا ہے۔ میں ان سے واقف بھی نہیں تھا، کسی نے بتایا۔ بلکہ بتا دوں، ایک ڈاکٹر معراج تیمی، انہوں نے شیخ کو فون کیا کہ کلکتہ کے بہت بڑے داعی آئے ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ لیکن ان کے کہنے پر شیخ نے مجھے مدعو کیا اور میں پہلی بار 2004 میں اس مسجد میں درس دیا تھا۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ کلکتہ میں ٹوٹا پھوٹا میں نے کچھ کام کیا تھا، لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی وضاحت کی تھی، قرآن حدیث کے دروس دیے تھے، مختلف مساجد میں میرا درس چلتا تھا، الحمدللہ آج بھی چل رہا ہے۔ یہ اسی کا دین ہے کہ مجھے داعی کے نام پر یاد کیا گیا اور بہت بڑے داعی کے طور پر پیش کیا گیا، ایسی جگہ پر جو دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں اس میدان میں کچھ کارنامہ انجام دینا تو ضروری ہے کہ کچھ سیکھیے اور پھر اسے اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، عام طور سے آپ نبی رسول میں فرق تھوڑا سا جانتے ہوں گے۔ کوئی بتائیں گے نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ جنہیں نئی شریعت دی جاتی وہ رسول ہوتے ہیں، اور جو کسی رسول کے تابع ہوتے ہیں انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء لکھا یہ جواب صحیح نہیں ہے اور یہ تعریف صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح چیز یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندہ کو اپنا پیغام کے لیے چنتا ہے اور اسے پیغام دے دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا نبی بن جاتا ہے، اور جس دن اسے تبلیغ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بندہ اللہ کا رسول بن جاتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو پیغام آپ کو دیا گیا اسے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے، اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی تو سمجھ لیے کہ اللہ کے پیغام کے ادا کرنے کا حق آپ نے ادا نہیں کیا، اور اگر ڈر لگتا ہے کہ لوگ آپ کو کچھ بگاڑ لیں گے تو سنیے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ ضمانت دیتا ہے کہ اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے رکھے گا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ اب جانتے ہیں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ نازل ہوئی۔ آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد نبی اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 آیات کریمہ آپ کو دی گئی۔ اس وقت دنیا تمام تر خرابیوں کے اندر الجھی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مکہ المکرمہ بڑا ایڈوانس شہر تھا، جتنی برائیاں پوری دنیا میں آج ہو رہی ہیں وہ ساری خرابیاں وہاں پائی جاتی تھی۔ سود خوری، چوری چماری، رہزنی، ڈکیتی، بت پرستی، زناکاری اور بدکاری، شراب نوشی تو گھٹی میں پلا دی گئی تھی۔ ان تمام تر خرابیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی اصلاح کے لیے جس انسان کو اٹھایا ہے انہیں پہلی دعوت کیا دی ہے پتہ ہے؟ اقرا، پڑھیے۔ پہلا حکم اللہ کا نبی امی کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے جو حکم ملا ہے، پہلے کہا کہ پہلے آپ پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب تو بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھلایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلا دیا جو انسان جانتا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا
دنیا کی اصلاح کرنی ہے تو علم کے زیور سے آراستہ ہوئیے، معاشرے کو سدھارنا ہے علم کے زیور سے آراستہ ہوئیے، بگاڑ کو ختم کرنا ہے علم حاصل کیجئے، بت پرستی کا جنازہ نکالنا ہے علم حاصل کیجئے، ذریعہ معاش کو بھی سدھارنا ہے علم حاصل کیجئے، چوری ہو، چماری ہو، رہزنی ہو، ڈکیتی ہو، بدکاری ہو، زناکاری ہو، شراب نوشی ہو، رشوت سے دانی کا بازار گرم ہو، ان تمام کو مان دینا ہے تو علم حاصل کیجئے۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا پڑھیے، گویا بغیر پڑھے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں اسے قرآن مقدس کی ان آیات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں اور دعوت و تبلیغ نہیں کرتے ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے اور پڑھنے کا ماحول آپ کو دیا ہے، پڑھنے کا موقع آپ کو فراہم کیا، پڑھ تو لیا آپ نے لیکن پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مجرم ہوتے ہیں اب غور کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ابھی ان 5 آیات کریمہ کو ملے ہوئے صرف 10 دن کا وقفہ گزرا۔ کتنے؟ صرف 10 دن۔ 10 دن آپ کو آرام و سکون کے لیے دیا گیا، اتنا بڑا بوجھ آپ کو دیا گیا تھا، اب پریشانی میں تھے۔ قرآن نے کہا قول ثقیل، بھاری بھرکم ذمہ داری آپ پر دی گئی۔ گھبراہٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے ہیں تو اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ سے کہا زملونی دثرونی، چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، سردی لگ رہی ہے، گھبرا گئے تھے آپ۔ تو 10 دنوں تک یہ وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف رہا، پھر اللہ نے سورۃ المدثر کی 7 آیات کریمہ دی ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تفسیر پڑھ لیجئے گا، میں مختصر کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ 7 آیات کریمہ دے کر اللہ نے کہا آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، اب آپ آرام نہیں کر سکتے ہیں۔ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی اسے اتاریے۔ عام طور سے کالی کملی کا تذکرہ ہوتا ہے، کملی کے اوڑھنے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی اوڑھوانے کو کہا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں آپ کے قدم کو جمانے کی بات کی ہے تو کہا کہ اس چادر کو اتاریے، اس کمبل کو پھینکیے، آئیے میدان عمل میں۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے یا اے چادر اوڑھنے والے، قم، اٹھیے۔ عام طور سے جب آرام کرتا ہے انسان چادر یا کمبل اوڑھ کے رہتا ہے، جب اٹھتا ہے تو چادر کمبل کو سائڈ کر دیتا ہے۔ کیا کہا؟ اٹھیے، قم فانذر، اٹھیے، لوگوں کو خبردار کر دیجئے۔ کیسے بھائی اور کیوں؟ ابھی تک آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ دنیا والوں کے سامنے اپنا مقام منصب تو بنایا، الصادق الامین ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنا تعارف کروا لیا، لیکن اب آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے، آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیجئے۔ اٹھیے، جو علم آپ نے سیکھا ہے، اللہ کی معرفت آپ نے حاصل کی ہے، اللہ کو آپ نے پہچانا ہے، اپنے خالق کے نام سے بڑھنے کی کوشش کی ہے، تو اس خالق کی خالقیت کا تبصرہ اور تذکرہ لوگوں کے سامنے کیجئے۔ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کر دیجئے۔ کیسے؟ اپنی بڑائی سے، کسی اور کی عظمت کا تذکرہ کر کے نہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے، بڑا تو اللہ ہے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا کپڑا اور اپنا دل بالکل پاک صاف رکھیے، نہ کپڑے پہ داغ دھبا ہو اور نہ دل میں کسی قسم کی نفرت و کدورت ہو۔ یہ نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب آپ جس میدان میں دعوت و تبلیغ کے لیے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مخالف لوگ ہوں گے،
اور یقیناً مخالفت ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے کبیدہ خاطر نہیں ہوں گے آپ، ایسے لوگوں کی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھیں گے۔ نفرت اچھی چیز نہیں ہے، نفرتوں سے اپنے دل کو پاک صاف رکھیے گا، جس طرح ظاہری لباس آپ لباس کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنا کپڑا اور اپنا دل، دونوں معنی اس کا ہے، اپنا کپڑا اور اپنا دل صاف اور پاک رکھیے۔ پھر کہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کی گندگی سے اب دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس نیت سے نہیں کیجئے کہ وہاں سے کچھ زیادہ لینے کی امید ہو۔ ناشتہ کرا دیا تو وہاں سے کھانا ملے گا، 2-4 روپیہ دے دیا تو 2-400 ہمیں ملنے کی امید ہو، کہنا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ذمہ داری کیا ہے؟ اب احسان کر کے بھول جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلہ کے طلبگار بنیے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نصیحت کی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ اسٹیج کوئی بہت آسان نہیں ہے، یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ زبردست میدان ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، یہ انگاروں پہ چلنے جیسی کیفیت ہوگی۔ ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن تھامے رکھا، ایسا صبر کیا کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ مکۃ المکرمہ جو امن کا شہر ہے، بابا ابراہیم نے اس شہر کو آباد کیا تھا اور امن کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگی تھی، اللہ نے قبول بھی کیا، لیکن کچھ دیر کے لیے حالات ایسے خراب ہوئے کہ امین کے ساتھ، رسول امین کے ساتھ امن کا معاملہ نہیں رہا، نکلنے پر مجبور کر دیا گیا اور مدینہ تشریف اب لے آئے۔ صبر کیا آپ نے، طائف گئے، لوگوں نے بدن لہو لہان کر دیا، آپ نے صبر کیا۔ نماز پڑھتے تھے، آپ کے بدن پر، آپ کے سر پر، آپ کے جسم پر اونٹ کی اوجری ڈال دی جاتی تھی، آپ نے صبر کیا۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ نے صبر کیا۔ آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، اب نکلنے کو گوارا کر لیا، لیکن قوم کے لیے آپ نے ہمیشہ یا تو ہدایت کی دعا مانگی ہے یا تو مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ مدینہ پہنچ گئے۔ میرے بھائیو، کبھی آپ نے سوچا اس سرزمین کو دعوت و تبلیغ کا مرکز آپ نے بنایا؟ کوئی انسان یہاں کام کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، کوئی انسان یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، کوئی انسان پڑھانے کے لیے پہنچا ہوا ہے، کوئی انسان اور بھی کسی غرض سے آیا ہوا ہے۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد انسان کے جذبات مر جانے چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے شہر میں ہمارے اندر دعوت و تبلیغ کا ملکہ پیدا ہو جائے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو پیغام دیا تھا، آج اسی سنت کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعوت دی؟ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 طریقے سکھلائے۔ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے جو سیکھا اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک ہی بات ہو۔ ایک حدیث آپ کو معلوم ہے، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری بتائی گئی۔ کیوں؟ دعوت تبلیغ امت کے ذمہ فریضے کے طور پر عائد کی گئی ہے۔ نبیوں کا کام تھا دعوت و تبلیغ کرنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم، اب خاتم النبیین ہیں، کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، اور قیامت تک اس دین کو برقرار اور باقی رہنا ہے۔ تو دین کو برقرار رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے ذمہ داری ہے کہ مصلحین کی جماعت تیار ہو، داعی کی جماعت تیار ہو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والوں کی جماعت تیار ہو۔ تو جو انسان کو جتنا معلوم ہوگا اس کی اتنی ذمہ داری ہے کہ اتنی بات اپنے بھائیوں تک، اپنے بہنوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، کنبار خاندان کے لوگوں تک، یا جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہو وہاں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیجیے۔ لیکن کیسے پہنچائیں گے؟
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. حکمت کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے محکم دلائل کے ساتھ. آپ کی کوئی بات کتاب و سنت کے مخالفت میں نہ ہو، بلکہ دلائل سے مبرہن اور مدلل ہو. جو بات بولیں گے اس کے پیچھے یا تو قرآن مقدس کی کوئی آیت ہوگی یا اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت و حدیث ہوگی. اس کو کہتے ہیں حکمت. حکمت کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ آدمی کچھ اس طرح سے ڈپلومیسی گفتگو کر لے، یہ حکمت کا تقاضا ہے. وہ بات کی چیز ہے، ایسی بات آپ کہی جو کتاب و سنت سے مضبوط، محکم اور مدلل ہو، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے. لوگ مانے نہ مانے اس کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل پر مشتمل گفتگو کی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لوگو کہو اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے. کوئی لگائی لپٹائی والی بات نہیں تھی. 360 معبودانے باطل کے پجاری کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور سے کہا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی خوش اور ہم بھی خوش، اللہ بھی خوش اور محلہ بھی خوش. حکمت اس کا نام نہیں ہے. حکمت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بیان کیجئے. آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے، آپ کا طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے. اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. والحکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اچھی نصیحت کے ساتھ کسی بات کو آپ نرم لہجے میں کہہ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو فرعون کے دربار پیش کیا گیا. بڑا خطرناک انسان، وہ فرعون ذی الاوتاد، جو اس کے خلاف منہ کھولتا تھا اسے دیوار میں چنوا دیتا تھا، کھڑا کر کے پیرک ٹھوک دیتا تھا. اتنا بڑا ظالم و جابر حکمراں تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جبکہ اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اے موسیٰ ہارون، فرعون سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا. حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کو پتہ نہیں کہ ایمان لائے کہ نہیں لائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ ماننے والا تو نہیں ہے. جس کے پاس موسیٰ و ہارون کو بھیجا گیا اللہ کے علم تھا کہ وہ ماننے والا نہیں ہے. پھر بھی اللہ نے کیا کہا قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. یہ دعوت و تبلیغ کا انداز ہے. کیسی نرمی؟ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت. اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیں مختصر. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ میرے اندر ایک خرابی ہے زناکاری کی. ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے لیکن زناکاری نہیں چھوڑیں گے. ہمارے عرب کے سامنے کوئی آدمی ایسا بولے گا تو 4 تماچا رسید کریں گے اور باہر کر دیں گے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ مرد اتنا سنانے کے بعد بھی کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے بیٹھو بیٹھو، بڑے اچھے انداز میں سمجھایا. تمہاری ماں ہے، تمہارے ماں کے ساتھ اگر کوئی حرکت کرنا چاہیں بولا کبھی گوارہ نہیں کر سکتا. کہ تمہاری خالہ ہے، اگر تمہاری خالہ کے ساتھ ایسا کوئی کرنا چاہیں بولے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری پھوپھی، تمہاری رشتہ دار، اس طرح سے کئی باتیں کہی. تمام نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری غیرت کبھی برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے فرمایا جس طرح تمہاری غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے وہ کسی اور کی ماں کے ساتھ، کسی اور کی خالہ کے ساتھ، کسی اور کی بیٹی کے ساتھ، کسی اور کی بہن کے ساتھ اور کسی اور کے رشتہ دار کے ساتھ ایسا ہوگا وہ گوارہ کریں گے. سمجھانے کا انداز دیکھیے. ایک آدمی سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہے اور ایک چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے بڑا اچھے انداز میں سے قریب کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں سمجھا، وہ انسان توبہ کر لیا. یہ ہے دعوت. اس کو کہتے ہیں والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت. اور اس کے بعد اگر کسی سے تکرار کی نوبت ہی آ جائے، حجت کرنے کی بات آ جائے، تو کہا اس میں بھی جو اچھا طریقہ ہو، گالی گلوچ مت کرنا. اگر تمہیں کوئی گالی دے دے دعا دے دینا. یہ دعوت و تبلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا چکے ہیں. پتھر مارنے والوں کو دعا دی ہے. پتھر کس پہ برسایا تھا پتہ ہے؟ آپ دیکھیں گے جس درخت میں پھل ہوتا ہے
اسی پہ پتھر مارا جاتا ہے۔ آم توڑنا ہو، امرود توڑنا ہو، سیب توڑنا ہو، اب پتھر ماریے گا، مارتے ہیں نا؟ جس درخت پہ پھل ہے آپ نے پتھر مارا، درخت نے آپ کو کیا دیا؟ پتھر۔ درخت نے آپ کو پھل دیا ہے۔ آپ اگر دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترے ہیں اور لوگ آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے نتیجے میں جب آپ ان کے سامنے زبان کھولتے ہیں تو آپ پر پتھر برساتے ہیں، آپ کی ذمہ داری کہ پتھر کا جواب پتھر سے نہ دیں، پتھر کا جواب دعا سے دے، پتھر کا جواب کتاب و سنت کے دلائل سے دے۔ یقیناً وہ نہیں مانے گا، اس کے ارد گرد میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ جانیں گے کہ انسان کتاب و سنت سے بات کرتا ہے اور وہ انسان گالی گلوچ کرنے پہ تیار ہے۔ تو 4 دن ان کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کے محکم دلائل کی بات سننے کے نتیجے میں لوگ آپ سے قریب ہوں گے، ان کے سامنے اگر قریب نہیں ہوں گے تو الگ سے آپ سے ملیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کر کے دکھایا، کیا کہا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے گا۔ اور اگر تکرار کرنے کی نوبت ہی آ جائے تو اللہ نے طریقہ سکھلایا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، جدال کیجیے، جھگڑیے، حجت و حوایت کیجیے۔ کیسے؟ اس میں بھی جو سب سے اچھا طریقہ ہو۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ ہم کتاب و سنت آپ کو سناتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے لے لیجئے، نہیں لگتا ہے تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دروگہ نہیں بنایا ہے کہ ہم زبردستی آپ کو منوا دیں گے۔ اس طرح اگر آپ کام کریں گے تو جو آدمی آپ کی بات کبھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی کنکھیوں سے کنارے میں آپ کی حرکتوں کو دیکھ کر وہ آپ کے حرکات کو نقل کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ بعد میں دیکھیں گے یہ کرتا کیا ہے۔ آزما کے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کی بات سنتا نہیں ہے، اگر کوئی انسان آپ کی مخالفت کرتا ہے تو مخالفت کے اندر بھی جذبہ چھپا رہتا ہے کہ دیکھیں اس مخالفت کا انجام کتنا خطرناک یہ بناتا ہے۔ وہ میری بات سے غصہ تو نہیں ہوتا، میری بات سے مجھ سے ٹکرانے کے لیے تیار تو نہیں ہوتا، بلکہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں انہیں کچھ کہوں گا مجھے دعا دیں گے، دعا کے نتیجہ میں اس سے قریب ہو جائیں گے، پھر آپ ان کی بات سنیں گے، آپ کی بات وہ سنیں گے، انشاءاللہ اور ہمارا راستہ ہموار ہوگا۔ گناہ کے دیکھنے پر، غلطی کے سننے پر آدمی کا تل ملا جانا یہ ایمانی فطرت ہے۔ آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور آپ کو کچھ ہوتا نہیں ہے تو مان لیجیے کہ آپ کے پاس ایمان میں نقص ہی نہیں بلکہ ایمان آپ کا گیا، کیونکہ 3 طریقے بتاتے ہیں، آپ سنے ہوں گے۔ اپنے ہاتھ سے اسے روک دیجئے یا اپنی زبان سے اس کی مذمت بیان کر دیجئے، تو کم از کم دل میں تو نفرت رکھیے، کام اچھا نہیں ہے۔ آدمی سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس کام سے نفرت کرنا ہے۔ اگر آدمی سے نفرت کرتے تو کوئی نبی کسی انسان کو دعوت و تبلیغ نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے دنوں تک تبلیغ کی تھی؟ 950 سال۔ ہم 9.5 منٹ میں فتویٰ لگا کے چلے آتے ہیں۔ کسی انسان کے سامنے 9.5 منٹ تقریر کریں، وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، جہنمی ہے، ملحد ہے، دہریہ ہے وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ 950 سال تبلیغ کیا نوح علیہ السلام نے، قوم سے نفرت کیا۔ جب اللہ ہی نے بتا دیا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معاملہ الگ کر دیا۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ جس قوم کو آپ سمجھائیں گے اگر وہ قوم غلط حرکت کرتی ہے تو اس قوم سے آپ کو نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے غلط حرکتوں سے آپ کو نفرت کرنا ہے۔ اگر ان کی غلط حرکتوں سے آپ کے اندر نفرت نہیں ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کے پاس ایمان کا ادنا حصہ، ادنا درجہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک واقعہ سنا کہ میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، نام کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ یہ واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی آیا اور کھڑا کھڑا مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا۔ سنا آپ نے؟ صحابہ کرام کو اس دیہاتی کی حرکت پہ غصہ آیا۔ انسانی فطرت آنا چاہیے، ایمانی کیفیت کا نام ہے۔ فوراً کچھ صحابہ دوڑے،
اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ چھوڑ دو. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں اس سے کچھ نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ چھوڑ دو. صحابہ ایک طرف مسجد نبوی ہے اور ایک طرف فرمان نبوی ہے اور ایک طرف دیہاتی کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے. 3 باتیں ہیں. دیہاتی کے پیشاب کرنے پر غصہ ہے، ہونا چاہیے. مسجد نبوی میں گندگی پھیلا رہا ہے، اس پر غصہ ہونا چاہیے. لیکن اس غصہ کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، چھوڑ دو. صحابی نے مسجد نبوی کے تقدس کو بحال رکھا ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ مانی کہ اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ، تو سارے صحابہ رک گئے. یہ واقعہ آپ نے پڑھا نہیں؟ رک گئے. آپ کیوں رکے بھائی؟ کہ مسجد نبوی اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ رہے ہیں اس پہ دیہاتی کو پیشاب کرنے دیجئے. کیوں کہا؟ اگر وہ دیہاتی کو پیشاب کرنے سے روکا جاتا، مار پیٹ کی نوبت آتی، کیوں اس کے خاندان کے لوگ آئے تھے کہ میرے خاندان کے کسی فرد کو تم نے مارا ہے، ایک ہنگامہ ببا ہو جاتا. یا اگر وہ دیہاتی بھاگتا، ابھی تو کنارے پیشاب کر رہا تھا، اگر مسجد کی طرف بھاگتا تو لٹاتا چلا جاتا. آپ کی حکمت عملی دیکھیے، آپ نے کہا چھوڑ دو، پیشاب کر لینے دو. یا اگر وہ پیشاب روک لیتا تو نتیجے کے طور پر اس دیہاتی کو کسی قسم کی بیماری لاحق ہو سکتی تھی. تو حکیم الامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، بعد میں اس کو دیکھتے ہیں. پیشاب کر کے گزر گیا. آپ نے کہا لاؤ بالٹی پانی. ایک بالٹی پانی منگایا اور اس کے بعد اس پیشاب پر پانی کو بہا دیا. یہ واقعہ تو سنا ہوگا آپ نے. اسی پر اکتفا نہیں ہے. غور کیجیے گا، جو کام، نتیجہ میں نکالتا ہوں، جو کام پانی بہا کر کیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اچھے سے سمجھا دیجئے، سمجھ جائے گا. پہلی بار غلطی کیا، کر لینے دیجئے. کیا کہا؟ بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ذکر و اذکار دعا مناجات کی جگہ، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. بڑے اچھے بول میں، اچھے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا اور وہ آدمی سمجھ لیا. پھر پانی بہایا، اس کی صفائی ستھرائی ہو گئی. تو جو کام پانی بہا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اب خون بہا کے بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہا کہ چھوڑ دو اسے. صحابہ کرام نے آپ کی بات مانی اور چھوڑ دیا. آج اگر ہمارے سامنے اس قسم کے حالات پیدا ہو جائے، ہم کرتے کیا ہیں؟ کوئی بچہ اگر وضو خانہ میں ہے، کچھ پانی زیادہ گرا دیا، مسجد کے ذمہ دار اپنے اپنے علاقوں میں اتنا زبردست چلاتے ہیں کہ بچہ کبھی آئندہ مسجد آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے. مسجد میں بچہ اگر دوڑ گیا، مسجد میں بچہ اگر رو دیا، مسجد میں بچہ کے ساتھ کسی پریشانی ہو گئی، اس طرح ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے کہ بچہ بازار میں جانا تو خوشی سے گوارا کرتا ہے، لیکن ایسی مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے. تو اب دعوت و تبلیغ کرتے ہیں کہ میدان سے، مسجد سے اور دعوت و تبلیغ کے میدان سے لوگوں کو دور کرنے کا سامان فراہم کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں کچھ سکھلایا ہے. قرآن علمی کتاب، پہلا آپ کو حکم ملا پڑھیے. آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جو پڑھا ہے اسے برتیے، اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیے. جو علمی دولت سے آپ کو مالا مال کیا گیا اس کے رنگ میں آپ رنگیے. اور پھر اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ سیکھا آپ نے ہے اسے اپنے حد تک محدود مت رکھیے. جو سیکھ لیا اسے سکھا دیجئے، جو پڑھ لیا اسے پڑھا دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے. یہ ذمہ داری ہماری آپ کی ہے، لیکن بتانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہی حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. اور اگر تکرار کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی عمدہ سے عمدہ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اب غور کیجیے، مکہ سے آپ کو مدینہ آنا پڑا. 6 سال کے بعد
آپ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ ہم حرم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سروں کے بال چھلائے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سروں کے بال چھوٹا کرائے، محلقین رؤوسہم او مقصرین. پڑھی سورہ فتح میں. آپ نے خواب دیکھا. نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے. جذبہ تھا، شوق تھا جانے کا، آپ نے تیاری کر لی. 1400 صحابہ کرام تیار ہوئے آپ کے ساتھ کہ مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے. چلے گئے. ایک جگہ حدیبیہ، اس مقام پر آپ کو روک دیا گیا. یہ تاریخی واقعہ آپ جانتے ہی ہیں. روک دیا گیا، آپ رک گئے. حضرت عثمان کو بھیجا گیا، کچھ بات چیت کر کے آئیے. معاملہ اور آگے بڑھا. کچھ دفعات لگے، کچھ شرائط بنے. ان شرطوں پر معاہدہ کر لیا جائے. غور کیجئے گا. کئی باتیں تھی اس میں. ایک بات یہ تھی کہ 10 سالوں تک ہمارے درمیان جنگ بندی رہے گی. آپ 10 سالوں تک جس سے چاہے دوستانہ حلیفانہ رابطہ قائم کر لیجئے، اس میں کوئی رخنہ اندازی نہیں کرے گا. اس درمیان میں اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرنا چاہے، کوئی آپ کو روکے گا نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مگر اس میں ایک بات تھی. کیا؟ جو آدمی مکہ سے مدینہ جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن جو آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ بڑی گری ہوئی شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. آپ سے ذرا زوردار انداز میں بات کی، یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا دین صحیح نہیں ہے. پھر اتنا دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر ابن خطاب کی جذبات غلط نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیے. آپ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے. صدیق اکبر کے پاس کہا کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہم اسی میں راضی ہے. جو دوربین نگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ رہی تھی، کسی اور کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی. بھائی ابھی تو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، دعوت و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ پڑ رہی تھی. کہا جنگ بند، امن ملے گا. دعوت و تبلیغ کرنے کی اجازت ملی، پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے. دوستانہ حلیفانہ روابط قائم کرنے کی اجازت ملی، دوستی قائم کریں گے. اور یہ بات تو بہت اہم چیز ہے. دعوت و تبلیغ کے میدان میں سب اہم چیز ہے. اگر یہ ہمارے مسائل پیدا ہو جائے، اسباب تیار ہو جائے، ہم سارا کام کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. رہا معاملہ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ. آپ نے یہ سوچا کہ جو مدینہ میں رہنے والا مسلمان یا کہیں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گیا ہے وہ مجھ کو چھوڑ کے تو جا ہی نہیں سکتا ہے، اور جو چھوڑ کے چلا جائے گا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، رکھو اپنے پاس. رہا معاملہ مکہ والے کو بھیج دیں گے. مکہ والے کو مکہ پہنچانے کی ذمہ داری تو نہیں لی تھی. ہم مدینہ میں نہیں رہنے دیں گے، کہاں جائیں گے؟ اور یہ تاریخ تو پتہ چلے گا. انہی لوگوں نے ناک میں دم کر دیا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بلا لو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کس طرح کی حکمت عملی اپنائی؟ دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں سیرت النبی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیغام دیا. بہرحال اس سال آپ نے عمرہ نہیں کیا، واپس آ گئے. پھر اس کے بعد گئے. 1 سال یا 1.5 سال کے بعد فتح مکہ ہوا. آپ نے کبھی غور کیا اس پر؟ حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1400 صحابہ تھے، لیکن جو دعوت و تبلیغ کا موقع ملا، جو دوستانہ قائم کرنے اور روابط قائم کرنے کے موقع فراہم ہوئے، جنگ بندی کا جو امن کے ساتھ کا معاملہ ان کے سامنے آیا، اس سے بھرپور آپ نے فائدہ اٹھایا. صرف 1.5 سال کی مدت میں 8,500 لوگوں کا اضافہ ہوا. اور پھر اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا. 10,000 کے افراد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے ہیں. 20 رمضان سن 8 ہجری 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ پہنچے. مکہ فتح ہو گیا. جب کوئی آدمی کسی ملک پر فاتحانہ شان سے داخل ہوتا ہے تو وہاں کے عزیزوں کو ذلیل بنا دیتا اور ذلیلوں کو عزیز بنا دیتا ہے. وزارت منسٹری تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارا سب رہے گا.
ہوتا ہے نا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلھا ذلہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا فریضہ انجام دیا. چند مخصوص لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کعبہ کا غلاف بھی پکڑ کے رہے گا اسے کاٹ دیا جائے گا. باقی جو انسان ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن. جو انسان بیت اللہ الحرام کے اندر یا مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن. اور اسی پر بس نہیں، جو انسان اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا اس کو بھی امن. اور آپ نے کیا اعلان کیا؟ لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم طلقاء. تم تمام کو آزاد کیا جاتا ہے، تم پر کسی قسم کی سرزنش نہیں ہے. آپ کے سامنے مکہ کے وہ انسان بھی تھا جس نے آپ کے بدن پہ اونٹ کی اوجری ڈالی تھی. وہ لوگ بھی آپ کے سامنے تھے جنہوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا. وہ لوگ بھی آپ کے سامنے تھے جو ننگی تلوار لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا. وہ لوگ بھی آپ کے سامنے تھے جنہوں نے طائف کے بازار اور میدان میں آپ کے بدن کو لہو لہان کیا تھا. لیکن آپ نے تمام کی معافی کا اعلان کر دیا. دل اس طرح جیتا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس دل جیتنے کے نتیجے میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے. اس فتح مکہ میں اس اعلان کا نتیجہ کیا ہوا؟ 1 سال کے بعد جنگ تبوک پیش آئی، 30,000 صحابہ. اور 1.5 سال کے بعد آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے، 1,44,000 صحابہ کرام صرف آپ کے ساتھ حج کرنے میں شامل ہیں. کیوں؟ یہ اخلاق آپ نے پیش کیا ہے. میری گزارش یہ ہے آپ علم حاصل کیجئے، اس سے برتیے، اس کا عملی جامہ پہنائیے، اس کی دعوت و تبلیغ کیجئے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے. اور پیغام پہنچانے کا طریقہ وہیں سے لیجئے جس نبی محترم پر ہم نے ایمان لایا ہے. ہم نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ. اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ کی سوا اطاعت کے لائق کوئی نہیں ہے. عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور طریقہ صرف رسول اللہ کا لیں گے، کسی اور کے طریقے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اس مناسبت سے ہر میدان میں اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. وہ صرف نماز کے مسئلے میں دعوت و تبلیغ نہیں ہے، رفع الیدین آمین بالجہر کا مسئلہ نہیں ہے. زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو، ان کے اطوار کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے گفتار کو اپنانے کی ضرورت ہے. یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور کامیابی کی منازل سے ہمیں طے کرے گا. میں لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے اتنی بات ضرور آپ سے کہتا ہوں، اس محترم شہر میں آپ موجود ہیں، اسے غنیمت سمجھیے. چاہے کام ہی کی غرض سے آئے ہوں، چاہے کسی اور مشغولیت کی بنا پر یہاں ہوں، اسے غنیمت سمجھیے. یہاں سے ایک پیغام لے کے جائیے کہ صرف 10 سال کی مدنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اور اپنے عفو درگزر اور اپنے فضل و مہربانی اور اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے جو دین کا پیغام پہنچایا ہے. ہماری ذمہ داری ہے اسی اصول کو اپنائیں. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں خیر ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک بار پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے، اور ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ حضرت مظفر الاسلام حفظہ اللہ و تولیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں یہاں آتا ہوں الحمدللہ ان کی کوشش رہتی ہے، ان کی خواہش رہتی ہے، ان کا حکم ہوتا ہے اور میں حاضر خدمت ہوتا ہوں. اللہ انہیں بھی صحیح سالم رکھے. اور ساتھ ساتھ اس مملکت عربیہ سعودیہ کی خیر خواہی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہاں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان برقرار رکھے. یہاں جو خلفشار پیدا کرنے کی لوگ ناپاک کوشش کرتے ہیں اس سے محفوظ رکھیں، اور امن کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق بھی مرحمت فرمائے اور اسے قبول بھی فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.